رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرات گرامی، امت کے بہترین افراد وہ ہوتے ہیں جو نبی کے صحابہ کہلاتے ہیں، جن کی نظروں کے سامنے نبی پر وحی اترتی ہے، جو روز و شب معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں، نبی کی نگاہوں سے جن کی تربیت ہوتی ہے، اور جن کی آنکھوں میں نبوت کا سراپا اور دلوں میں نبی کی سوچ اور سیرت میں نبی کا کردار ہوتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گروہ انبیاء میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اسی طرح حضور کے صحابہ کی بھی کسی نبی کے اصحاب میں مثال نہیں ملتی۔ توجہ چاہوں گا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے جنہوں نے چند پیسے کے بدلے میں اپنے نبی کی زندگی کا سودا کر لیا تھا، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو میدان جنگ میں حضور کی طرف آنے والے تیروں کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 80 سے زیادہ تیروں سے گھائل ہوتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی تیر کو آنے نہیں دیتے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کوئی وہ ہے جب کفار برہنہ تلواریں لے کر کاشان نبوت کا محاصرہ کرتے ہیں تو اپنی جان پر کھیل کر بستر رسول پر لیٹ جاتے ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور کوئی وہ ہے جو اپنے جسم پر سانپ کے پہموار برداشت کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگانا گوارا نہیں کرتے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات گرامی، یوں تو سارے صحابہ ہی حضور کے پرستار تھے، لیکن جانثاری کی جو مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، رب کعبہ کی قسم وہ تاریخ محبت میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ اس کی کتاب زندگی کا عنوان تھا، اور پھر اس کی پوری شخصیت اسی کے عنوان کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آئیے اب دیکھیں کہ امت میں ابو بکر کی حیثیت کیا ہے، صحابہ نے انہیں کیا سمجھا، رسول اللہ نے انہیں کیسا پایا، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا کہتا ہے۔ اور جب ان حقائق سے حجاب اٹھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، جب محبت درجہ کمال پر ہو تو طبیعت میں اور مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ ابو بکر کی شخصیت میں اپنا کچھ نہیں رہا تھا، رنگ روپ جمال کمال سب رسول اللہ کا تھا۔ ابو بکر کی شخصیت ایک ایسا آئینہ تھی کہ جس میں رسول اللہ کی سیرت کا عکس نظر آتا تھا۔ ابو بکر اور رسول اللہ کی شخصیتوں میں کس قدر قوی ارتباط تھا، اور یہ کچھ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو انہیں دیکھنے والے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے۔ روایت عائشہ صدیقہ کی ہے، بیان خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بار نبوت سے آپ کے دل میں طبیعی اضطراب لاحق ہوا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی اور اضطراب کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اور ایک موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق کفار کی سختیوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنے لگے تو ابن دگینہ نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ جیسے شخص کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے اور نہ ہم اسے جانے دیں گے، کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو حضرات اکرامی غور کیجئے کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن 5 صفات کا ذکر کیا تھا، ابن دگینہ نے حضرت ابو بکر کی بھی وہی 5 صفات بیان کی۔ اور احادیث کے ان اقتصابات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ابو بکر کی شخصیت میں حضور کی سیرت دکھائی دیتی تھی، تبھی تو وہ دونوں کی صفات کا بیان متن واحد کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
اور بخاری شریف کی حدیث میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی سخت اور صبر آزما شرطیں مان لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضطرب ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا کیا حضور ہم حق پر ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا پھر ہم دب کر شرائط کیوں مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد فرمائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم ان قریب بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ہاں، لیکن کیا میں نے اس سال طواف کرنے کے لیے کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خبر سچی ہے اور میں کسی نہ کسی سال بیت اللہ جا کر اس کا طواف کروں گا۔ تو حضرات اکرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے اضطراب دور نہیں ہوا۔ وہ اس گفتگو کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہم حق پر ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم دب کر شرائط کیوں مانیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا، تم اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ حضرت عمر نے کہا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن کیا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ پھر یقین رکھو ان کی خبر سچی ہے اور وہ کسی نہ کسی سال ضرور بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے۔ تو حضرات اکرامی غور فرمائیے، حضرت عمر کے ہر سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق نے وہی بات کہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ گویا کہ ابو بکر کا ذہن حضور کی فکر کا ترجمان اور ابو بکر کی زبان حضور کی بیان کی مظہر ہو گئی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر کی نظری اور عملی دونوں حیثیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کا آئینہ بن گئی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے، سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن، ابو بکر ہمیشہ مجلس رسول میں حاضر رہے۔ اور جو شخص سفر حیات میں کسی کا ہمکرام ہوتا ہے اس کی روح بھی عالم ارواح میں اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب تمام زندگی حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ رہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ عالم ارواح میں ابو بکر کی روح بھی حضور کے روح کے ساتھ تھی۔ اور نیز حضور نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گے اور ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو حاصل یہ ہے کہ عالم ارواح ہو یا دنیا، قبر ہو یا حشر، حوض ہو یا کوثر، جنت ہو، ابو بکر صدیق ہر جگہ حضور کے ساتھ ہے۔ اور صدیق اکبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی عظیم المثال رفاقت ہے کہ خدا بھی اس کے پاس رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ابو بکر صدیق کا ذکر حضور کے ساتھ کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق به سے ابو بکر مراد ہے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ فرما کر حضور کا ذکر اور والذین معه فرما کر ابو بکر کا ذکر، اور نیز اس یقول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نصاحبی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی مصلحت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دن کے لیے وحی موقوف کر دی۔ تو کفار کہنے لگے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس طعنہ کو دور کرنے کے لیے سورہ والضحیٰ نازل کی اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہ قسم ہے دن اور رات کی کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ پر ناراض ہوا۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت بیان فرمائی، اور اس سے پہلے جو سورہ ہے سورہ واللیل، اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان فرمائی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے غیر معمولی قیمت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو کفار نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی اس عظیم نیکی میں تنقید کا پہلو نکالتے ہوئے کہا کہ ضرور بلال نے پہلے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا،
کہ جس کا بدلہ اتارنے کے لیے ابو بکر نے اس کو اتنی عظیم قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس تان کو دور کرنے کے لیے فرمایا مَالِ أَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تم بلال کی بات کرتے ہو، اس روئے زمین میں ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اور ابو بکر کی یہ نیکی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تھی، اور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، ان دونوں صورتوں کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اعتراض سن سکتا ہے، نہ ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ اور سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے اعتراض اٹھایا، اور واللیل میں ابو بکر سے کفار کا طعن کو دور کیا، وہاں حضور کی عزت افزائی کرتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں ابو بکر کی شان بڑھاتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو سورہ واللیل ابو بکر کی منقبت پر ختم ہوتی ہے، اور بعد حضور کی نعت سے سورہ والضحیٰ شروع ہوتی ہے، تو اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ان کی فضیلتوں کے بیان میں کوئی فاصل نہیں ہے، اسی طرح ان کی ذوات کے درمیان میں بھی کوئی حائل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب شخص وہ ہے جو نیکی میں پہل کرنے والا ہو۔ تو امت محمدیہ میں جتنے لوگ خیرات و حسنات کو حاصل کرنے والے ہیں، ابو بکر ان سب سے پہلے ہیں۔ ایمان سب سے پہلے لائے، تبلیغ سب سے پہلے کی، دین کی نصرت میں سب پر سبقت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور بعد از وصال مسلمانوں کی امامت اور قیادت کرنے والوں میں سب پر مقدم ہے۔ روضہ رسول میں حضور کا قرب حاصل کرنے میں، الغرض دنیا ہو یا برزخ، میدان محشر ہو یا جنت، ابو بکر ہر جگہ امت میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، عمل کی قدر و قیمت میں تعداد اور مقدار کا نہیں، نسبت اور کیفیت کا لحاظ ہوتا ہے۔ عمل کی قدر و قیمت میں تعداد اور مقدار کا نہیں، بلکہ نسبت اور کیفیت کا لحاظ ہوتا ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کی عبادتیں حضور کی ایک سجدہ کو نہیں پا سکتی، اسی طرح تمام امت کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی کسی ایک نیکی کو بھی نہیں پا سکتی۔ اور اسی طرح جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمانوں کی ستاروں کو دیکھ کر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی اس قدر نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں کہا گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی تو ایک نیکی ہی عمر کی ان ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ اب بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، تو اس کے بندے نے آخرت کو اختیار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بے اختیار رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آخر اس بات میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ اس بندے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات تھی، اور در حقیقت ابو بکر ہی ہم میں سب سے زیادہ بڑے عالم تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ حضور تو تشریف نہیں لائے ہیں، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ توجہ رہے، حضرت بلال کی اس درخواست سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تو ایک سے ایک بڑھ کر موجود تھے، لیکن ان کی نظریں جب قیادت اور امامت کے لیے کسی کی طرف اٹھتی تھی تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھتی تھی۔ اور اسی طرح جب صفیقہ بنی سعادہ میں یہ لوگ جمع ہوئے اور بیعت کا سوال اٹھا تو حضرت عمر ابو بکر سے کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ بیعت کا اہل کون ہو سکتا ہے، اپنا ہاتھ آگے لائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جب یہ خبر ہوئی تو فرمانے لگے کہ ہم اپنی دنیاوی امور میں اس شخص کی امامت پر کیوں ناراضی ہو جس کی ہماری دینی امور میں امامت پر رسول اللہ راضی رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے،
نیز کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. اور محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی ابو بکر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرات اکرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اس قدر عزیز تھے کہ اگر کسی موقع پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہوتے اور حضور بعد میں آ کر نماز میں ملتے تو آپ کی یہی خواہش ہوتی کہ آپ ابو بکر کی ابتدا میں ہی نماز پڑھتے رہے. اگر ابو بکر اگر پیچھے ہٹتے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے. اور یہ بات اور ہے کہ ابو بکر کی خادمانہ فطرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آقا کے ہوتے ہوئے غلام امامت کراتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ جماعت کرائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتی حضور کسی اور کو فرما دیجئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. تو اس بحث و تکرار سے یہ امر بہرحال واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی صحبت یا اتفاقاً ابو بکر کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ پورے استقلال اور اعتماد کے ساتھ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا تھا. لہذا اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوں ہی ابو بکر کا نام زبان پر آ گیا تھا. اگر کسی اور کی طرف توجہ دلائی جاتی تو وہ کہہ دیتے. اور اس انتخاب سے یہ عمل بھی ظاہر ہو گیا کہ جو شخص صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ امت کا اہل ہے، امامت کا اہل ہے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ آپ نے اس کی تشریح بھی فرما دی. ترمذی شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکر ہو اس میں ابو بکر کے سوا کوئی اور شخص امامت کے لائق نہیں. اور ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنایا گیا تو نہ اللہ کو منظور ہوگا اور نہ مسلمانوں کو منظور ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے ثبوت کے تین طریقے ہیں. قول سے یعنی آپ کسی چیز کا حکم فرمائیں، فعل سے یعنی آپ کوئی کام کر لیں، اور تقریر سے یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس کو مقرر رکھیں، منع نہ فرمائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کی امامت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے ان تینوں طریقوں سے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کو ثابت فرمایا. قول کے ذریعے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور فعل کے ذریعے اس طرح کہ 3 مرتبہ ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھی. ایک مرتبہ عصر کی جب آپ عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے تھے، ایک مرتبہ ظہر کی ایام علالت میں، اور ان دونوں مرتبہ ابو بکر حضور کی آہٹ کو پا کر پیچھے آ گئے. اور پیر کے دن کی صبح فجر کی نماز کی دوسری رکعت آپ نے ابو بکر کی ابتدا میں پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور تقریر سے اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی اور آپ نے ان کو مقرر رکھا. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل اور تقریر غرضی کے ہر طریقہ سے ابو بکر صدیق کی امامت کو مقرر رکھا. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی. میں نے فوراً ان سے معافی مانگی مگر انہوں نے معاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 بار فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. ادھر بعد میں حضرت عمر کو یہ پتا چلا تو وہ ابو بکر کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر گئے، وہاں نہیں ملے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت ابو بکر نے جب یہ رنگ دیکھا تو آپ خوف زدہ ہو گئے اور تو زانو ہو کر حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، غلطی میری تھی، زیادتی میں نے کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، پھر تم لوگ وہ تھے جنہوں نے مجھے جھٹلایا، اور جس نے میری تصدیق کی وہ ابو بکر تھے. جنہوں نے اپنی جان سے میرے غم سخاری کی وہ ابو بکر تھے، اور جس نے اپنے مال سے میری مدد کی وہ ابو بکر تھے. اور پھر 2 بار فرمایا، اب تم میرے صاحب کو چھوڑنے لگے ہو. اللہ اکبر. غور فرمائیے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عزیز تھے. اگر حضرت عمر جیسا شخص بھی ابو بکر سے ناراض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے. اللہ اکبر. حضرات گرامی،
حضرت سلمان بن یاسر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 اوصاف ایسے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک وصف بھی حاصل کر لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوصاف میں سے کوئی وصف مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تم میں وہ سارے اوصاف تم میں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ انبیاء سابقین کے صحابہ میں کوئی ابو بکر سے بڑھ کر تھا، نہ میرے صحابہ میں کوئی ابو بکر سے افضل ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم کرنا میری تمام امت پر واجب ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ ان قریب وہ شخص جہنم سے آزاد ہوگا جو اتقی ہے اور خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے اس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو جہنم سے آزاد ہونے کی بشارت دی اور انہیں اتقی فرمایا۔ اتقی کے معنی ہے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا، اور انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے وہ تقوی ہے۔ یوں تو تمام بزرگان دین کو تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن اصل اعزاز اس شخص کا ہے جسے خدا خود کہہ دے اتقی، کہہ دے اتقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اتقی یعنی سب سے زیادہ متقی کہہ دے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک امت میں سب سے زیادہ متقی ابو بکر ہے تو اس کی نگاہ میں مکرم بھی سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور کو گوشہ گوشہ کو صاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کے اندر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ توجہ رہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اندیشہ بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو فکر تھی کہ کہیں کفار پیچھا کرتے کرتے غار تک نہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ حضور اول ہے وہاں ابو بکر ثانی ہے۔ چنانچہ ایمان میں، تبلیغ میں، نصرت فی الدین میں، ہجرت میں، امامت میں، امارت میں، روضہ میں، حشر میں، جنت میں، جہاں جہاں حضور اول ہے ابو بکر وہاں ثانی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر پر صاحب کا اطلاق کیا ہے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 تقریباً صحابہ اکرام ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کے سوا کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ اسے اللہ نے حضور کا صاحب فرمایا ہو، اور نہ ہی گروہ صحابہ میں کوئی اس شان کے صحابی ہے اور جو عالم ارواح سے لے کر جنت تک ہر مرحلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس فرمان میں حضرت ابو بکر کے لیے بشارت ہے کہ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی امان اور اس کی حفاظت میں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اور متقین کے لیے اپنی معیت کی بشارت دی ہے، لیکن جس ذات کے لیے بالخصوص معیت کا مژدہ سنایا ہے وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دیکھیں سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے جان پر کھیل کر حضور کا ساتھ دیا، سانپ کے منہ پر ایڑی رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کی اس خدمت اور نصرت کو یوں سراہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ، کہ اے لوگو اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے تو سن لو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کرتی ہے۔ اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی مدد کو اپنی مدد فرمایا ہے، جس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی خرید کو اپنی خرید اور آپ کی فروخت کو اپنی فروخت فرما کر حضور کے حال کو اپنا حال قرار دیتا ہے. اسی طرح یہاں ابو بکر صدیق کی مدد کو اپنی مدد فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے حال کو اپنا حال قرار دے رہا ہے کہ اے لوگوں تم رسول کی مدد نہیں کرتے نہ صحیح, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام روئے زمین کے لوگوں سے شکوہ کیا کہ وہ اس کے رسول کی مدد نہیں کرتے, اور جو ذات اس شکایت سے مستثنا ہے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق فیاض ہے, اور ایسے فیاض کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مال پیش کرنے کا موقع آیا تو فیاضی کی مثال قائم کر دی. ابو بکر حضور کے خادم ہیں, اور ایسے خادم کہ جب مال سے خدمت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال سے وہ فائدہ نہیں پہنچا جو ابو بکر صدیق کے مال سے پہنچا ہے. اور جان سے خدمت کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص نے ہم پر احسان نہیں کیا مگر ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا ماں سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے گا. اور ابو بکر صدیق عالم ہے, اور ایسے عالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میرے بعد سوال پوچھنا ہو تو ابو بکر سے پوچھو. اور رسول اللہ کے محبوب ہے, اور ایسے محبوب کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو فرمائے کہ ابو بکر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے. دنیا حضور کی طرف جاتی ہے, حضور ابو بکر کی طرف جاتے تھے. ایک زمانہ آپ کا طالب اور آپ ابو بکر صدیق کے طالب تھے. دیکھیں سب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ پیروں کے نشان نہ پڑ جائے. اس طرح چلتے چلتے جب آپ کے پیر زخمی ہونے لگے تو ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا, اور اسی طرح کندھوں پر اٹھائے ہوئے غار ثور میں داخل ہوئے. اب دوسری طرف دیکھیے, جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے کندھے پر سوار ہو کر بتوں کو توڑ دو. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. توجہ چاہوں گا, ذرا سوچو کہ مرحب کو پچھاڑنے والے اور دروازہ خیبر کو ایک ضرب سے اکھاڑ کر پھینکنے والے ایک عام کے لیے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ان بازوؤں کا کیا طاقت ہوگا, ان بازوؤں کا کیا مقام ہوگا جو نبی کو کندھوں پر اٹھا کر مکہ سے چلتے چلتے غار ثور تک جا پہنچے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور مال سے مجھ پر احسان کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. سفر معراج میں جب سدرا پر جبریل امین نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تو آگے جا کر تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھبرانے لگا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی آواز میں ایک کلام پیدا کیا, کف یا محمد فإن ربک یصلی. یہ آواز سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستلب دل تسکین پا گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی میں اگر کسی سے حضور کا دل بہلتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق سے بہلتا ہے. اسی لیے غار ثور کی تنہائی میں ابو بکر کو ساتھ لیا تھا, اور جب جنازہ ابو بکر کو روضہ رسول پر پیش کیا گیا تو اسی لیے یہ آواز آئی تھی ادخلوا الحبیب الی الحبیب, کہ حبیب کو حرم حبیب میں داخل فرما دو. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیتے کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں تو میں اپنے آپ کو قتل کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا, اے ابو بکر تم نے سچ کہا. ارے جبریل امین رسول ملائکہ ہے, انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے, فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں, مگر فرشتوں میں محبت کہاں, محبوب کے اشارے پر جان دینے کا جذبہ کب, جبھی تو جبریل سدرا سے آگے حضور کے بلانے پر نہ آئے اور کہہ دیا اگر میں ایک بار بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. جبریل میں تقدس تھا, ملکیت تھی, رسالت کی عظمت تھی, لیکن سب کچھ تھا مگر جذبہ صدیقی نہیں تھا. اگر وہاں ان کی جگہ ابو بکر ہوتے تو 1000 بار جل جاتے مگر حضور کی بات کو نہیں مانتے. اور اہل حق کہتے ہیں کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے
وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ افضلیت کا مدار حضور ہے۔ آپ عرش پر چلے جائیں تو عرش افضل، آپ فرش پر ہو تو فرش افضل۔ جب یہ حق ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابو بکر کا مقام عرش سے بھی اونچا ہے، کیونکہ ابو بکر اس جگہ آرام فرما ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو حضرات گرامی، ابو بکر کیا ہے؟ آئینہ جمال مصطفیٰ، سیرت رسول کا سراپا، اللہ کے محبوب، رسول اللہ کے مطلوب، جو ان سے بگڑ جائے، ان سے رسول اللہ بگڑ جائے، اور جن پر نکتہ چینی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تفسیر ابن کبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور کہا ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کر دیا، انگوٹھی پر بس اللہ کا نام ہو، رسول اللہ کا نام نہ ہو۔ یہ عقل محض نے تو مان لیا، مگر ابو بکر کا مزاج نہیں مانا، بے بڑا محبت نہیں مانی، چنانچہ اللہ کا نام لکھوا کر لائے اور اس کے رسول کا نام بھی لکھوا کر لائے۔ اب جب انگوٹھی حضور کے پاس پہنچی تو اس پر اللہ، محمد اور ابو بکر لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، میں نے تو صرف اللہ کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا نام میں نے لکھوایا ہے اس لیے کہ مجھے پسند نہیں آیا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں، اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر کا نام ہم نے لکھوایا ہے، ابو بکر کو ہمارے نام سے آپ کے نام کی جدائی پسند نہیں، اور ہمیں آپ کے نام سے ابو بکر کی نام کی فراق پسند ہے۔ حضرات گرامی، صدیق اکبر کا ہر عمل اتباع رسول اور ہر سانس رضا رسول میں صرف ہوتا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ منشاء رسالت کے مطابق اور مزاج رسول میں ڈھلا ہوا تھا۔ دیکھیں، مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جانثار موجود تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کا ارادہ کیا تو رفاقت کے لیے نگاہ انتقام صرف حضرت ابو بکر پر پڑی، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلاموں نے حضور کی خاطر اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسالت پر کفار کے نرگے میں تھے اور ابو بکر کا پاؤں سانپ کے منہ پر تھا، اور محب کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا اعتماد حاصل کر لے، اور یہ اعتماد آپ کے ان دونوں غلاموں کو حاصل تھا۔ حضرت علی کو حضور نے کفار کے اموال کا محافظ بنایا اور ابو بکر کو حضور نے اپنی جان کا امین بنایا۔ ایک دشمنوں کے گھیرے میں مال کی حفاظت پر مامور تھا، دوسرا موت کے منہ میں قدم ڈالے محبوب کے جلدوں پر پہرا دے رہا تھا۔ اور غار سور میں 3 دن اور 3 راتیں اس طرح گزری کہ تجلیات رسالت بلا واسطہ ابو بکر صدیق پر منعکس ہو رہی تھی۔ رسالت کی خوشبو سے ابو بکر کا دل و دماغ مہک رہا تھا، اور انوار رسالت ابو بکر میں اس طرح جذب ہو رہے تھے کہ ابو بکر سراپا رسول کا مظہر بن گئے تھے۔ حتیٰ کہ جب حضور ابو بکر کے ساتھ مدینہ میں پہنچے تو دیکھنے والے دھوکہ کھا گئے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تلوں کو ایک رات پھولوں میں بسا دیا جائے تو وہ تل پھولوں کے مظہر ہو جاتے ہیں، اور اس کا تیل بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، اور جب پھولوں کا قرب ایک رات میں تلوں کو اپنا مظہر بنا لیتا ہے تو جسے 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا ہو وہ کیوں کر مظہر رسول نہیں ہو گیا؟ تبھی تو جب ابو بکر مدینہ پہنچے تو اس شان سے پہنچے کہ چہرہ ابو بکر کا تھا، جمال رسول اللہ کا تھا، قامت ابو بکر کی تھی، چال رسول اللہ کی تھی، گفتار رسول اللہ کی تھی، انوار رسول اللہ کے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک آئینہ لے کر آ گیا ہو۔ تبھی تو لوگوں کو شک ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون رسول اللہ ہے، بس وہ ابو بکر کو رسول اللہ سمجھ کر ملنے لگے۔ تب اس وقت ابو بکر صدیق نے چادر ڈال دیا اور حضور پر سایہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل یہ ہے، عکس میں ہوں، آقا یہ ہے اور غلام میں ہوں۔ اور حضرات گرامی، محبت کا آخری مرحلہ یہی ہے کہ محبوب محب کی ذات میں اس طرح سما جائے کہ محب میں اپنا کچھ نہ رہے، رنگ و روپ، جمال، کمال سب محبوب کا، اور محب اور محبوب میں فرق نہیں، مابین کیا کی جیتی جاتی تفسیر بن جائے۔ اور سفر ہجرت کے
اس آخری موڑ پر محب رسول حضرت ابو بکر اس معراج پر نظر آتے ہیں جہاں دوری مٹ جاتی ہے اور وحدت محض رہ جاتی ہے. غالباً ایسے ہی مقام کے لیے کہا گیا ہے تو من شدی من تو شدم من تو شدی جا شدی تاکس نہ گوئل بعض عظیم دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں تیرا بدن ہو گیا تو میری جان ہو گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں دوسری چیز ہوں اور تو کوئی دوسری چیز. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی تعظیم کرنے کی، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.